بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب دل کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھ جائے لیکن کوئی سبب پتہ نہ چلے، جب نیند نہ آئے اور اس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، جب انسان کو عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے اور اس کی کوئی خاص مقصد ہی نہ پتہ چلے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو اس وقت ان چند مراحل پر عمل کرو، باخدا آپ کے قلب کو، آپ کی روح کو روحانی سکون عطا ہوگا۔ سب سے پہلے وضو کریں۔ وضو سے نہ صرف آپ کے جسم کی طہارت ہوگی بلکہ آپ کی روح کو بھی کئی حد تک پاکیزگی ملے گی۔ دوسرا، اللہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس نماز میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ 2 رکعت نماز پروردگار تیرے لیے بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ نیت باندھنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد ہر رکعت میں آپ کو 2 رکعت نماز بجا لانی ہے، اور سورہ الحمد کے بعد آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ سجدے میں سر رکھیں گے تو آپ نے 40 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ یا اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور آپ کے دل میں جو بھی تکلیف ہے، جو بھی درد ہے، وہ آپ نے رو کے اپنے رب سے فریاد کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں گے تو آپ نے اس دعا میں یہ کہنا ہے کہ پروردگارا میرے دل کو اپنی عبادت سے بھر دے، میرے دل کو اپنی عبادت میں مشغول کر دے، میری روح کو اپنے ذکر سے پرسکون کر دے، کہ بے شک تیرا ذکر ہی دلوں کو سکون دینے والا ہے، کہ بے شک ایک تو ہی ہے جو انسان کو روحانی سکون عطا کرنے والا ہے، تیرے ذکر کے سوا کائنات میں کہیں بھی انسان کو سکون نہیں میسر ہو سکتا۔ اور اے میرے اللہ مجھے اپنی یاد میں مشغول رکھ، میرے دل کو اپنی یاد میں مشغول رکھ۔ کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت صاحب اکثر نماز تہجد میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ جب آپ یہ پڑھا کرتے تھے تو آپ کی آنسو اور آپ کی فریاد ہم سب سنا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ آپ کس عالم میں اللہ سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہو، جب بھی تمہارا دل بڑا تکلیف میں بھر جائے اور تمہیں کوئی سبب نہ پتہ چل رہا ہو کہ آخر اس تکلیف کی وجہ کیا ہے، تو تم یہ نماز بجا لاؤ، پروردگار عالم تمہیں سکون عطا فرمائے گا۔ اور امیر کائنات کا کیا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ جس میں مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ کہ جب انسان اپنے رب کو پالے، جب انسان اللہ کی معرفت اور حقیقت کو سمجھ لے، تسلیم کر لے، پھر انسان کے پاس کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ سکون سب کچھ مل جاتا ہے اس انسان کو، جب اسے اللہ کی معرفت عطا ہو جاتی ہے۔